محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وعلی محمد. خیال رہے اس سے کوئی لگ نہیں جائے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر سلامات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحصي نقماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات. مرحومین کی مغفرت کے لیے جن کے نام میرے بھائی نے ابھی لیے میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. سید سلیم حسن، سید آغا حیدر، سید حیدر علی، سید سلامت علی، بلقیس بیگم، فرخ حیدر، سید ضیاء حیدر، سیدہ شہناز فاطمہ، سیدہ اسرار فاطمہ، شمیم اختر، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت، شہدائے دفاع وطن عزیز پاکستان، اور خاص طور پر رہبر عالم اسلام، رہبر مستضعفان جہان، مظلوموں اور کمزوروں کے رہبر، رہبر معظم سید علی خامنہئی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. اس سے بلند صلوات علیہ کریں. اللہم صل علی. اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ المؤمنون کی 71ویں آیت میں نے پڑھی ہے. آیت ہمیں حوصلہ عطا کر رہی ہے. آیت ہمیں ہدایت عطا کر رہی ہے. یہ آیت مظلوموں کی حمایت کی آیت ہے. یہ آیت مولائیوں کا پیغام ہے. یہ آیت حیدریوں کا پیغام ہے.
اس آیت میں ایک عجیب رنگ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اہل علم اہل دقت متوجہ ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا. آیت کا لہجہ دیکھیے، اس لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے. ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، یعنی دو اللہ ہوتے. ایک اللہ تو ہے، اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس زمین اور اس آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا لَفَسَدَتَا، تو آسمان اور زمین سب برباد ہو جاتے. یعنی جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے حق کسی کی پیروی نہیں کر سکتا. حق کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. بھائی بہت دیر میں نہیں لگا رہا، یہی پہلے مرحلے پر ایک نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بہت عرصے بعد ساہیوال میں حاضری ہے، شاید چند سال کے بعد ساہیوال میں حاضری ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر، اچھا یاد رہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ہوتی. حق ایک ہے اور خواہشات رکھنے والے بہت ہیں. خبردار، مجمع دیکھ کر گھبرانا نہیں. ہم مجمعوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو اکیلے بھی ہوں تو لشکر ہوتے ہیں. ہاں، روب میں ماشاءاللہ روب میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. خبردار، وہ تعداد میں زیادہ بھی ہوں، خبردار ان کے پاس ایٹم بم بھی ہو، خبردار ان کے پاس طیارے بھی ہوں، تو جان لینا کہ ابابیل ہم بھی رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حق اگر اکیلا بھی ہو، حق اگر تنہا بھی ہو، حق اگر ایک بھی ہو اور ادھر ہزاروں خواہشات ہوں تو حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. میرا مزاج نہیں ہے لیکن آپ کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. قرآن نے یہ طے کر لیا کہ جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے، جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے حق کسی اور کی پیروی نہیں کر سکتا. اب اگر آپ کے سامنے کیا ہوگا اگر حق کسی اور کی پیروی کرے گا؟ تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ برباد ہو جائے گا. جی یہ قرآن نے کہا ہے نا، یہ حدیث تو ہے نہیں جس پہ یہ کوئی بحث لے آئے کہ روایت کیسی ہے، درایت کیسی ہے، سند کیسا ہے، متن کیسا ہے. یہ حدیث کے علوم کی بحث تو ہے نہیں، یہ تو قرآن ہے بھائی. حدیث پر ان من اگر مگر کرنے والا محقق ہو سکتا ہے، مگر قرآن پہ ان من کرنے والا کافر ہوتا ہے. قرآن کے اوپر اگر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. قرآن پر اگر مگر شک اور تردد اور تذبذب کا شکار مسلمان نہیں ہے. تو یہ قرآن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ بعد والا حصہ میرے بچوں جوانوں آپ کے ذہن میں رہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ برباد ہو جاتا اگر حق نے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی. اب اگر آپ کے سامنے میرے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دینا کہ امام حسن نے کسی کی بیعت کی تھی،
اگر میرے اور آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی لا کے رکھ دینا کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کی تھی، اگر میرے اور آپ کے سامنے 1000 کتابیں بھی کوئی لا کے رکھ دے اور کہے کہ حسین ابن علی نے، امام سجاد نے، امام صادق نے کسی کی پیروی کی تھی، تو ان کتابوں کو سمندر میں بہا دینا، آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی اگر حق نے کسی اور کی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ حق اگر ٹوٹے بوریے پر، پھٹے بوریے پر بیٹھا ہو اور ٹوٹے جھلنگے پہ بھی بیٹھا ہو تو حق اپنی جگہ لشکر ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علی مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی، اگر حدیث یہاں رک گئی ہوتی تب بھی بڑا حسین منظر ہے، اس لیے کہ حق اور فاطمہ کی عدد ایک ہے۔ بھائی بات جا رہی ہے تو ذرا گردن ہلائیے۔ جو عدد حق کے ہیں نا وہی فاطمہ کے ہیں، تو گویا نبی اعلان فرما رہے فاطمہ علی کے ساتھ، علی فاطمہ کے ساتھ، اگر حدیث یہاں رک جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات احادیث میں اور آیات میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، جسے ہم وقف جائز کہتے ہیں، جہاں رکنا جائز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حدیث قصہ آپ نے پڑھی ہے نا، بارہا پڑھتے ہیں، شاید روزانہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس کے اندر؟ بی بی فرما دی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ ہاں، یہ جب علیحدہ علیحدہ تھے تو کچھ اور تھے جی۔ جب یہ بی بی فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے تو جبریل امی پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ میں آپ کے ساتھ مل کے جبریل امی علیہ السلام سے کہوں تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کون ہے؟ روٹیاں لے جاتے رہے ہو، آیتیں لاتے رہے ہو، چکی چلاتے رہے ہو، جھولا جھلاتے رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ کون ہے چادر کے اندر؟ جبریل جیسے پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ حق ہے جبریل کا کہ پوچھیں، اس لیے کہ جب یہ جز ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، لیکن جب یہ اجزاء کامل ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے، اور جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس لیے آواز آئی ہم فاطمہ، ابوہا بالوہا بنوہا۔ یہ تو جملہ آگے بڑھ رہا ہے نا، اہل علم اہل دقت توجہ کریں گے، ان سے دعا چاہیے۔ ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے، یعنی اگر ہم اس کے بعد کچھ بھی نہ بولیں، جملہ اسمیہ ہے، جملہ تامہ ہے، یا سے سکوت ہے جی، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ ہم فاطمہ جس کا ترجمہ ہوگا یہ سب فاطمہ ہے۔ انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھو گے تو حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد نظر آئیں گے، ایک جگہ کرو گے یہ سب فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر جی۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات، میں دیکھ رہا ہوں بعض جگہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے جی، بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جو مجلس اعضاء ہے نا، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ یہاں آنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ بڑی عنایت، تھوڑا سا بولتے رہیے گا، مجھے یہ احساس مت ہونے دیجیے گا کہ میں بہت دیر سے سفر میں ہوں، اور آپ میری سفر کی تکان کو مجھ پر احساس نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ جگہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ سرخ شیشوں کی اگر کوئی اینک لگا کے دیکھے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے نا۔ اینک بدل کے دیکھنے کی جگہ،
یہ جگہ اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے. ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بھائی بولیے. ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں یا نہیں؟ ہم مسجد میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں نا. اس وقت بھی جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ساہیوال میں کوئی نعرہ نہیں لگاتا. لگاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی زمیندار ہوگا, کوئی ڈائریکٹر صاحب ہوں گے, کوئی 21ویں گریڈ کا افسر ہوگا, کوئی زمیندار ہوگا, کوئی سیاستدان ہوگا, کوئی تاجر ہوگا, کوئی بزنس مین ہوگا, کوئی کچھ بھی ہوگا. یہاں فقیر حسین ہے. یہ جگہ یہ اینک اور رویے بدلنے کی جگہ ہے. یہاں آنے والا پہلا سا نہیں رہتا. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ میں نے خود ان کی زبان سے اپنے کان سے سنا. وہ فرمانے لگے اگر کوئی گناہگار مجلس میں آئے اور حسین مولا پہ رو کے جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلا سا گناہگار مانو. کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے تار جڑ گیا ہو. کیا معلوم اس بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر. جی یہ جگہ رویے بدلنے کی جگہ ہے. میرے بھائی جناب مشہدی صاحب نے اور ان کی رفقا نے دروازے پہ کسی کو کھڑا تو نہیں کیا ورنہ کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے, وہ پوچھے کہ آنے والا شیعہ ہے یا سنی. جی سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آنے والا ہندو ہے یا غیر مسلم ہے یا مثلا عیسائی ہے, کون ہے. جی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ جگہ ہی کوئی اور ہے. جتنی دیر تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا اتنی دیر تک یہ منظر ملائکہ بنے گا. ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ. اور میرے اور آپ کے خلوص پر منحصر ہے. جتنا ہمارا خلوص مضبوط ہوگا اتنا ہی اس مجلس کی روحانیت بڑھے گی. جتنا میرا یہاں بولنا آپ کا سننا قربتاً اللہ ہوگا اتنا ہی یہاں کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. اور جتنی روحانیت سنگین ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی فرشتے اتریں گے. اور جب مجلس مکمل ہوگی اور یہ فرشتے واپس جائیں گے تو رہ جانے والے فرشتے کہیں گے تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی. تو یہاں سے جانے والے فرشتے کہیں گے ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کہیں گے ہمیں بھی لے جاؤ. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں بھی وہاں لے جاؤ. تو وہ جواب دیں گے مجلس تو ختم ہو گئی, انہم متفرقون, یہ اپنے گھروں کو چلے گئے. تو کہیں گے نہیں ہمیں لے جاؤ, ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں حسین کا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے. لہٰذا وہ فرشتے اترتے ہیں. مجلس ختم ہو جانے کے بعد آپ روشنیاں بند کر دیں گے, دروازے بند کر دیں گے, یہ سب پنکھے ونکھے ختم بند ہو جائیں گے, مگر یاد رہے فرشتوں کا نزول باقی رہے گا. یہ مجلس اعظم منظر ملائکہ ہے, ملائکہ کے دیکھنے کی جگہ ہے. مجھے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں. میرا دیکھنا معیار کب ہے؟ میرا دیکھنا کب معیار ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم نے تو ایسے نابی دیکھے جو دیکھتے تھے.
اور ہم نے ایسے بینا بھی دیکھے جنہیں سامنے بیٹھے امام صادق نظر نہیں آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں کھلی بھی ہوں دیکھ رہا ہو وہ دیکھ رہا ہو. اسے نظر نہیں آ رہا, اسے نظر نہیں آ رہا. ہمیں بھی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہے. انسان کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ یہ اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈالتا ہے. میں ایک جگہ فضائل پڑھ رہا تھا, مولا علی کی جنگ پڑھ رہا تھا, جنگ احد پڑھ رہا تھا. جنگ احد میں کیا ہوا تو ذوالفقار کی بات آ گئی. تو میں نے بتایا محترم سننے والوں کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. ہاں, مولا علی سے ذوالفقار باتیں کرتی تھی, اور گھر جانے کے بعد سیدہ کو گزارش سناتی تھی, اور سیدہ فرماتی تھی یا علی آج آپ نے اتنے مارے اور ایسے مارے, اور فلاں بھاگنے والے کو تو آپ نے بھاگنے دیا. توجہ ہے عورت کے. اور ایک ایک جزیات جناب سیدہ مولا علی کے سامنے رکھتی تھی. تو ایک دن مولا نے فرمایا فاطمہ یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو فرمایا میرے بھائی ذوالفقار نے بتائی ہیں. علامہ آیت اللہ علی اکبر النہاودنی نے العبقری الحسان نامی 10 جلدی کتاب جو صاحب الزمان پر انہوں نے لکھی ہے, جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے احوال پر اور فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کی ظاہراً 3 یا 5 جلد کے اندر ان تبرکات کا ذکر کیا ہے جو امام لے کر آئیں گے, جو چیزیں امام لے کر آئیں گے. امام حسین کے ذوالجنہ پہ بیٹھ کر آئیں گے, امام تابوت سکینہ کو لے کر آئیں گے, امام انبیاء کرام کے یادگاروں کو اور ان کی میراث کو لے کر آئیں گے, ان کے تبرکات کو لے کر آئیں گے. ان میں سے ایک چیز جو امام کے پاس ہوگی وہ ہے ذوالفقار. امام ذوالفقار کو لے کر آئیں گے. اس باب میں جا کر علامہ علی اکبر نہاوندی نے ذوالفقار کے فضائل لکھے ہیں, اور اس میں لکھا ہے کہ وہ مولا سے باتیں کرتی تھی ذوالفقار, اور جب مولا چاہتے تھے لمبی ہو جاتی تھی, اور جب چاہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی, اور دونوں طرف سے کاٹتی تھی. جی, دونوں طرف سے کاٹتی تھی. البتہ بھاگنے والوں پہ رحم کرتی تھی, اور سامنے آ جانے والوں کو چھوڑتی نہیں تھی. اور کسی نے پوچھا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا یہ 2 جگہ فقیر بناتی ہے. بھائی تھوڑا بول دو, بات جا رہی ہے. تو ذوالفقار 2 جگہ فقیر بناتی ہے. ذوالفقار فقیر بنانے والی, فقیر کرنے والی. ذوالفقار حضرت نے فرمایا یہ 2 جگہ فقیر بناتی ہے, دنیا میں زندگی کا فقیر اور آخرت میں جنت کا فقیر. جس پہ چل جاتی ہے نا وہ جنت کا فقیر ہو جاتا ہے, جنت نہیں ملتی اسے, اور دنیا میں حیات نہیں ملتی اسے. تو میں یہ بات کر رہا تھا تو مجلس کے بعد ایک صاحب مجھے روک لیا. انہوں نے کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. مائک مل گیا تو اس کا مطلب ہے جو جی چاہے گا وہ بول دیں گے آپ. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ کیا بول رہے تھے آپ, ذوالفقار لوہا کوئی بولتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے, جس زمانے میں انسان کی بولی نہ سمجھے اس ماحول میں تم ذوالفقار کی باتیں کیا سمجھو گے. تو عزیزو یہ طے ہے کہ یہ درخت بولتے ہیں, یہ پتھر بولتے ہیں, یہ پودے بولتے ہیں. اور یہاں اگر پانی رکھا ہے تو مجھے دکھائیے ذرا, پانی بولتا ہے, یہ میموری رکھتا ہے, یہ سمجھ رکھتا ہے, یہ شعور رکھتا ہے, یہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے. ہمارے گھر میں رکھے ہوئے گھڑے کا پانی اور ہے, مجلس میں لگی ہوئی سبیل کا پانی اور ہے. اس نے مولا کا ذکر سنا ہے, اور جب یہ مولا کا ذکر سن لیتا ہے تو یہ عام پانی نہیں رہا, اس میں شفا ہو جاتی ہے. مجھے تو ان ملاؤں کا سمجھ میں نہیں آتا جو سبیل کو تو بدعت کہتے ہیں مگر زمزم لا کے بانٹتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر.
تھک گئے؟ تھک گیا میرا مجمع؟ نہیں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ بات آگے بڑھے. یہ طے ہے کہ حق کبھی کسی کی پیروی نہیں کرے گا. حق اگر تنہا بھی ہو تو وہ لشکر ہوتا ہے. تو حدیث میں ہے ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں. اب یہ سرکار نے گویا اللہ نے حضرت جبریل کو جواب دے دیا وَابُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. اس میں فاطمہ ہے، یہ سب فاطمہ ہیں. اور پھر فاطمہ سے وابستہ اس میں فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. ابنان نہیں، بنو. 2 کے لیے ابنان ہے. یہاں 2 ہیں نا، یہاں 2 ہیں تو اللہ نے ابنان کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے بنو کیوں کہا ہے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے معرفت کی عینک سے دیکھو، یہاں حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں. دیکھو تو صحیح، چشم جان سے دیکھو، چشم معرفت سے دیکھو. اسی طرح نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. حدیث یہاں مکمل جملہ ہے مگر سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. یہ فیصلہ سرکار کر گئے کہ حق علی، اور حق کا کام کسی کی پیروی کرنا نہیں ہے. جان لیجئے میرے عزیزو، میں اور آپ جس گھرانے سے جڑے ہوئے نا، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ گھرانہ دنیا کو، زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا ہے. حالات کو اپنے حق میں موڑنا یہ ہنر ہے اہل بیت کا. کبھی کسی زمانے میں حالات سے اہل بیت کے گھرانے نے یہ نہیں کہا کہ حالات خراب ہو گئے. حالات کیسے خراب ہو گئے؟ تم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرو. کوئی حالات خراب نہیں ہوتے. ہر طرح کے حالات میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی یہ ہنر ہے اہل بیت کی تعلیمات کا. کوئی جا کر ان بد کرداروں کو بتائے تمہارا واسطہ علی والوں سے پڑا ہے. تمہارا واسطہ علی کی اولاد سے پڑا ہے. اور ابھی روزانہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ انہیں خیبر یاد آ جائے گا. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر. نہیں، وہ میں مثال دے رہا ہوں. ایک اور بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. چلے تھے رژیم چینج کرنے اور خود اپنے جرنلوں کو چینج کر رہے ہیں. بھائی تھوڑا ہاں ہوں بول دو. یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ میں صراحت سے بات نہیں کروں گا. پاک ممبر ہے، نجس لوگوں کے نام نہیں لوں گا، اشارے میں بات ہوگی. اللہ چال ماشاء اللہ. میرے مولا جب میدان میں اترتے ہیں نا تو اس لیے نہیں اترتے کہ لشکر ساتھ ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں، بار بار کہوں گا کہ مولا علی کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تم نے اگر علی کے شیعوں کو سمجھ لیا ہوتا تو شاید دنیا سدھر جاتی، دنیا تمہاری سیدھی ہو جاتی. جی میرے مولا لشکر کی بنیاد پر جنگ میں نہیں جاتے.
جانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کتنے سپاہی ہیں, کتنے جرنل ہیں, کتنے تیر انداز ہیں, کتنے کماندار ہیں, اور کتنے تلوار باز ہیں, اور کتنے جو ہے وہ ڈھال لیے ہوئے, اور کتنے سوار ہیں, اور کتنے یہ مولا سوال ہی نہیں کرتے, یہ میرے مولا پوچھتے ہی نہیں ہیں. خطاب فرما رہے ہیں جنگ صفین شروع ہونے سے پہلے, اور اپنے لشکر سے علی کا خطاب. خطاب فرماتے ہوئے فرمایا سنو, یہ جو شام سے لشکر آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. پورا خطاب اس پہ فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. جب بہت سے جملے ہو گئے تو ایک مولا کا چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا, زین پر کھڑا ہو گیا, بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے, بلند ہو جائے تو مولا سے بات کر سکے. آواز دے کر کہنے لگا مولا یہ ہمیں مارنے آئے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے, تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. یہ بار بار کہتا آ رہا ہوں, میں آپ کا ادنا سا, اپنی قوم کا ادنا سا نوکر ہوں. یہ کہتا آ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, پھر کہوں گا. 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک کنجوس کو, کنجوس سے مولا علی کا کیا تعلق؟ کالر ادھڑا ہوا ہے, بٹن ٹوٹے ہوئے, پانچے پھٹے ہوئے, چپل 2 طرح کی پہنے ہوئے. کون صاحب ہے ساہیوال میں فلاں مارکیٹ میں ان کی 10 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا, وہ مدرسے میں کیا لگائے گا, وہ غریبوں مسکینوں کے لیے کیا خرچہ کرے گا. مولانا خمس ہم نے فلاں کو دیا تھا, ہمیں یقین نہیں ہے کہیں کھا نہ گئے ہو. اچھا وہ خمس کھا رہے ہیں تو جو تم نہ دے کے کھا رہے ہو, جو تم نہ دے کے کھا رہے ہو وہ بھی تو کھا رہا ہے. بہانے نہیں چلیں گے. اسلام بوفا سسٹم نہیں ہے. بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, بہت ساری غذائیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور بھائی یہ کھا لیا, اس نے کہا میں نے تو وہ کھایا, اس نے کہا میں نے وہ کھایا ہے, اور تم نے کیا کھایا, میں نے وہ, تم نے وہ کیوں نہیں کھایا. یہی ہوتا ہے نا بوفا جب لگا ہوا ہوتا ہے. اسلام بوفا سسٹم نہیں ہے, ون ڈش ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک لے لیں یا وہ لے لیں, پورا لینا ہے اور ایک ہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آدھا دین اپنی مطلب پسند کا لے لیا اور آدھا دین چھوڑ دیا. جہاں پسند رہی اور جہاں مفاد رہا وہاں دیندار, اور جہاں ذرا سا کچھ کسی نے کہا تو وہاں داڑھی بھی مونڈ لی. کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو رہے ہیں جی؟ دور بڑا خطرناک آیا ہے. ایک اشارہ دے دوں, ہمارے ہاں اتنا خطرناک دور آیا ہوا ہے بھائی, آج چائے کی پیالی پہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. چائے کی پیالی پر ایمان بیچ رہے ہیں. کیا سبب ہے یہ معمولی سودوں پر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان بیچنے والے لوگ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کو کربلا سے نہیں سمجھا, کربلا کو اپنے دماغ سے سمجھا ہے. کربلا کو اگر کربلا سے لیا ہوتا تو السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اور امام کا جواب آئے کہ ہاں ہم حق پر ہیں, تو فرمایا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں. کربلا کو کربلا سے لینے والا بزدل نہیں ہوتا, کربلا کو کربلا سے لینے والا کنجوس نہیں ہوتا. تو پہلا وہ جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے کنجوس. پیسہ نہیں نکلتا جیب سے, پیسہ نہیں نکلتا. دوسرا بزدل, ڈرپوک, چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے, کسی افسر سے بات ہی نہیں کر پاتے. مولانا یہ کر دیا تو ایف آئی آر کر جائے گی. بھائی ایف آئی آر مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ کٹ رہی ہے نا. بھائی ایف آئی آر مولا علی کے دشمنوں کو برا بولنے پہ کٹ رہی ہے نا. تو ایسی ایف آئی آر جو حب اہل بیت میں کٹ رہی ہو, اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالو, رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. اپنے بچوں کو بتا کے جانا میں مستند مولائی ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانے والے. آرزو یہ رہ گئی ہے کہ فلاں افسر نے بلا لیا,
کبھی سوچا کہ حسین نے بلایا یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں پر اپنا ایمان بیچنے والے، اپنا عقیدہ بیچنے والے لوگ، ان سے ذرا ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے۔ بزدل علی والا نہیں ہوتا، کنجوس بھی علی والا نہیں ہوتا، تنگ نظر تیسرا بندہ، تنگ نظر بھی علی والا نہیں ہوتا، چھوٹا دماغ، چھوٹی سوچ۔ جی یہ مشہدیوں کا امام بارگاہ ہے، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ ہے، وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ ہے، وہ سیدوں کا امام بارگاہ ہے، وہ مہاجرین کا امام بارگاہ ہے۔ حسین کا کون سا ہے؟ خفا ہو رہے ہیں آپ اس سے؟ وہ بریلویوں کے مسجد، وہ دیوبندی کی مسجد، وہ سلفیوں کی، وہ اہل حدیث کی، وہ شیعوں کی، اللہ کی کون سی ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہ میں حسین نہیں مل رہا۔ یہ تو ہمارا ہے نا، امام حسین کا کہاں ہے؟ اگر امام حسین کا ہوتا تو امام بارگاہ میں لڑائیاں ہوتی؟ کیا ہوا؟ اگر امام حسین کا ہوتا تو امام حسین والا لڑتا ہے؟ جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہو، حکم یہ ہے کہ اسے سارے اس کی خطاؤں کو، اپنے بنسبت ساری خطاؤں کو معاف کر دو۔ میرا گناہگار ہے مگر سیدہ کا محب ہے۔ یہ جگہ ہی کوئی اور ہے، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، سانپ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے۔ اب آپ کا دماغ تو کسی اور موذی پہ بھی گیا ہوگا نا۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ میں کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا کیا کروں، تو لوگوں نے دور سے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو دیکھو، بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑے لمبی باتیں کرتے ہیں، جی سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ہاں بعض لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، مثال دے رہا ہوں، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بڑی عنایت آپ نے جملہ لے لیا، میں نتیجہ خیز جملہ دے رہا ہوں۔ جب حقائق روشن، بھائی دوبارہ نعرہ لگاؤ، اب ان کا ساتھ دو، ساتھ دو، ساتھ دو۔ اب دوبارہ لگاؤ، یہ ساتھ دیں گے۔ شاباش، جان لیجئے یہ نعرہ جان لیجئے یہ نعرہ ہی کافی ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ جواب دیجئے بھائی، ساہیوال والے تو لگ رہا ہے 2 گھنٹے پڑھوائیں گے۔ حیدر مجھے آپ کا ذوق دیکھ کر اپنے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، ہلکا پھلکا شعر بھی کہہ لیتا ہوں۔ بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ جو شاعر حضرات بیٹھے ہیں ان سے دعا چاہیے۔ بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے، شیخ جی
ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر. دوسرا مصرع دیکھیے گا. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات, آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. جی جی اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے یہ دو شعر سنا دیا آپ کو, مطلع اور ایک شعر سنا دیا, وہ شعر ذرا سن لیجئے جو میرے مضمون میں تھا. مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. جی یہ اعلان ہے ان دشمنوں کے لیے. ابھی تو صحیح طرح وہ پرانا کچرا پھینکا ہے جب یہ حال ہوا ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ یہ پرانی چیزیں جو رکھی ہوئی تھی نا 10 سال پرانی, وہ تمہیں ماری ہیں تو تمہارا حال خراب ہے. مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. سن رہے ہیں؟ مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو, ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اب آپ مجھے ایک شعر اور سنانے دیجئے. ایک سلوات پڑھ لیں. نام حیدر جو لیا دشمن حیدر کے ذکر حیدر دشمن حیدر کے. ایک سلوات پڑھیں تو سناؤں. جی تمہیں یاد آ رہا ہے کچھ؟ ذکر حیدر جو کیا دشمن حیدر کے آگے, کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. پہلے مصرے میں مسئلہ ہے. ہاں عزیزو, یہ بہت روشن بات ہے کہ حق کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. حق ہمیشہ تنہا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے. مولا سے پوچھا, مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں, کیا خوبصورت جملہ ہے, جب میدان میں آپ اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ مسکرائے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں, مزدوروں کو نہیں مارتا. میں آپ کے توسل سے بانیان, متولیان, اہل علم, اہل دقت, ذاکرین کی خدمت میں گزارش رکھ رہا ہوں کہ اس سال محرم کی مجالس کا عنوان شجاعت علی کو رکھیں. مولا علی کی شجاعت کے قصے سنائیں. جی مولا علی کی شجاعت اور بہادری کے قصے سنائیں. یہ ہمارے بعض دوستوں نے ٹوک کر ذاکرین سے موضوع ہی چھنوا دیا کہ کب تک خندق اور خیبر پڑھو گے. خندق و خیبر قرآن میں ہے تو جب تک قرآن ہے پڑھا جائے گا. یہ خندق و خیبر چھڑوا دیا ہم نے اپنے ذاکرین سے. ضرورت ہے کہ اس سال مولا علی کی شجاعت اور مولا علی کی بہادری سنائی جائے. بتایا جائے کہ علی مولا نے میدان میں کیا کیا. لشکر کی بنیاد پر حق نہیں جاتا. فرمایا مولا بتائیے, آپ میدان میں جائیں اور سامنے آپ کے بہت بڑا لشکر ہو تو کیا ہوگا؟ حضرت فرمایا لو اجتماع العرب علی قتالی. یہ لشکر نہیں, سارا عرب اگر مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے, لما ولے تو پشت دکھا کے نہیں جاؤں گا. پشت تو دکھا کر نہیں جاؤں گا. میدان میں ڈٹنے اور جمنے والے, میدان میں ڈٹنے اور جمنے والوں کا قصہ ہے. اور یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس گھرانے کو مانتے ہیں. سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے. جی امام اعظم ابو حنیفہ میرے مولا امام صادق کی خدمت میں تھے. شاگرد ہیں نا ان کے. 70 سال کی عمر میں کسی نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے, تو کہنے لگے 2 سال کا ہوں.
امام اعظم ابو حنیفہ کی 70 سال کی عمر میں کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا کہ میں 2 سال کا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو 2 سال کا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کا جواب کیا ہے؟ فرمایا لولا السنتان لہلک نعمان، 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے وہ نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ مولا کے ساتھ ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی نعمتوں پر. تو مولا نے فرمایا کہ یہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کی تفسیر تم نے کیا بولی ہے، کیا کہی ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے جی، زندگی دی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دی ہے، یہ جو اللہ نے گھر بستر دیا ہے، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں قیامت میں اللہ پوچھے گا. میرے مولا مسکرائے. حضرت نے فرمایا تم نے یہ آیت پڑھ لی، یہ آیت بھی پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. تو حضرت نے فرمایا جو نعمتیں گننے میں نہیں آ سکتی ان کا حساب کیسے دو گے؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ جو قیامت میں نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت محبت اہل بیت. اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی نسلوں کو اہل بیت کی محبت منتقل کرنی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ مجلسیں ہوں، اہتمام کے ساتھ جشن ہو، خرچہ ہو، اہتمام ہو. یہ باتیں پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی، فضول تھیں یہ باتیں، فضول ہیں یہ باتیں کہ پچھلے سال آپ نے اتنی نیاز نظر کی تھی، ذرا 2 دیگیں کم کر دیجئے، علاقے میں کچھ بیوہ اور یتیم بھی ہیں، نیاز نظر کم کر کے یتیم اور بیواؤں کے لیے کوئی فنڈ قائم کر لیجئے. ساری قوم کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ساری قوم کو کھانے اور مختلف ڈشوں کے نام میں نہیں لے رہا، یہ کھلا رہے ہو اور وہ کھلا رہے ہو. اپنے علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا بھی خیال کرو. یہ بندہ جو بھی بولتا ہے وہ فلسفہ کربلا سے آشنا نہیں ہے، وہ مجلس کے فلسفے سے آشنا نہیں ہے. عزیزان گرامی، مولا حسین کی نیاز اگر پچھلے سال 20 دیگیں ہوئی تھیں تو اس دفعہ 40 ہوں گی. ہر سال سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمیں امام حسین کی مجلس محفل کو اہتمام سے کرنا ہوگا. مجلس حسین کو اہتمام سے کر لیجئے، حسین یتیموں کو خود پال دیں گے. اس عزاداری کے نظام کو مضبوط بنا لیجئے، باقی کام سارے خود ٹھیک ہو جائیں گے. کہاں دور جا رہے ہیں سوچنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ چلے جائیے پڑوسی ملک میں جی، تقریباً 45 سال پہلے آیت اللہ خمینی نے انقلاب باپا کیا، وہ اس عزاداری سے کیا. اور 35 سال تک جس نے پورے مملکت کو سنبھالا اس نے اس عزاداری سے سنبھالا. یہ عزاداری انسان کو عزت عطا کرتی ہے. امام حسین کا ذکر ہمیں وقار عطا کرتا ہے. تنہا بھی ہوتے ہیں تو انہیں کوئی جا کے بتائے کہ شہادت ہمارے لیے ذلت نہیں ہے، عزت ہے. اور میں ایک پالیسی ساز، میں کوئی عنوان اور ٹائٹل میرے پاس نہیں ہے اور کوئی اس کا شوق اور ذوق بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی دوڑ میں بھی نہیں ہوں، لیکن اپنی قوم کا غیر ذمہ دار فرد بھی نہیں ہوں. اگر کسی اعتبار سے ذمہ دار نہیں ہوں تو غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں. تو ایک پالیسی ساز جملہ آپ کی اس مجلس میں دے کر جا رہا ہوں. اب اس دنیا میں وہ جیے گا جو جینے دے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں غیر مسلموں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں غیر مسلموں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں حربی کافروں سے مسئلہ ہے. جو کافر حربی ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، جو حملہ کر رہے ہیں، جو مارنا چاہتے ہیں. غیر مسلم تو چین والے بھی ہیں، روس والے بھی ہیں، غیر مسلموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کافر غیر حربی ہیں، وہ ذمی ہیں، غیر حربی ہیں، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا دور بدلنے والا ہے، مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں. اب 2 ہی نام زندہ رہیں گے، یا دنیا میں حسینی ہوں گے یا یزیدی. اب 2 ہی، یا مظلوم ہوں گے اور مظلوموں کے حمایتی ہوں گے، یا ظالم ہوں گے یا ظالموں کے حمایتی ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ دور ختم ہو جائے گا. یہ کچھ ہی دن میں
فیصلہ ہونے والا ہے، آل فال تو بکنا شروع ہو گیا آج صبح سے. وہ یہ باولی باتیں تو پرانا کرتا آ رہا ہے، مگر آج ذرا زیادہ باولا بن ہو گیا ہے. اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ دیکھ لیا ہے کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ ہوا نہیں. اور الحمدللہ کردار اہل بیت کا جلوہ نظر آ رہا ہے، سیرت اہل بیت کا جلوہ نظر آ رہا ہے. پوری دنیا میں سنی شیعہ نفرتوں کا خاتمہ ہو گیا. 1% تکفیریوں کی بات نہیں کروں گا، جنہوں نے پرانے چیک پکڑے ہوئے ہیں انہیں حساب دینا ہے. سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ظالم اور مظلوم کا ہے. اس وقت مظلوم کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنی بھی ہو سکتا ہے، اور جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنی بھی ہو سکتا ہے. مگر الحمدللہ 90% سے زیادہ عالم اسلام متفق ہے. جی آفرین ہو اس شہید محترم پر کہ جو جیا بھی شہید اور گیا بھی شہید، جس نے زندگی بھی سعادت کی گزاری اور جس نے موت بھی شہادت کی پائی. کتنی خوبصورت موت ہے قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا. میں بار بار کہتا ہوں بچوں، آپ سے کہتا ہوں، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا. کون ہے دنیا میں جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے عزاداری کرتے ہوئے دم نکلے، بہتر نہیں ہے نماز کی حالت میں دم نکلے. اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ موت ہے کہ جس کے آنے پر سب سے پہلے جو استقبال کو آئے گا اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین ایسے شہید کا استقبال کرتے ہیں. یہ روایات سے ماخوذ ہے اور مستند ہے اور مستفاد روایات کا یہی ہے. جب یہ وادی السلام میں پہنچتا ہے نا شہید، مرنے کے بعد جو برزخ کی ایک وادی ہے وادی السلام، جب یہ شہید اس میں پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے، ہوشیار سنبھل کے بیٹھو حسین آ رہے ہیں. اور سب سے پہلے امام حسین اس شہید کے استقبال کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور جب امام مل کر چلے جاتے ہیں تو یہ شہید وہاں پہلے سے موجود شہداء اور مرحومین کی روحوں سے پوچھتا ہے کہ مولا حسین تو مولا حسین تھے، مولا کے دائیں بائیں 2 جوان کون تھے؟ جب حسین آئے تو ان کے ایک طرف ایک جوان چل رہا تھا اور دوسری طرف دوسرا جوان چل رہا تھا. تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ دائیں بائیں حسین کے ساتھ کون تھے؟ تو وہ جو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ کہیں گے ایک علی اکبر تھے اور ایک عباس تھے. یہ ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہتے ہیں. آپ آمادہ ہو گئے؟ چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے. امام حسین کربلا میں سن 61 ہجری میں 56 سال کے ہیں. 56 سال میں حسین ابن علی نے جتنا مصروف دن عاشور کا دن گزارا، اس سے پہلے حسین نے کوئی دن اپنی زندگی کا اتنا مصروف نہیں گزارا. مصروفیت بتا دوں، ایک لاشا لاتے تھے اور دوسرا لاشا لانے کے لیے جاتے تھے. سارے لاشیں میرے مولا نے خود اٹھائے. اور اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، اس نے میری محبت میں جان دے دی، کہیں حسین کی محبت بدنام نہ ہو جائے. اور کبھی اگر کسی نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، تو فرماتے تھے اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. میں 2-3 منزلیں لوں گا اور مجلس کو 1 منزل دوں گا. اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. حسین مولا نے ہور کے بیٹے کی میت تو یہ کہہ کر اٹھا لی، مگر جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کربلا کے مقتل میں. جب امام حسین نے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی. واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے.
ہر لاشا خود اٹھا کر لائے اور ہر لاشے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے. نام بتا دوں ان لاشوں کے. ایک لاشا علی اکبر کا لاشا. جوانوں جوانوں ہماری جوانیاں تمہاری جوانیاں قربان جناب علی اکبر کی جوتیوں پر. ایک لاشا جناب علی اکبر کا لاشا ہے. دوسرے لاشے کا نام بتاؤں وہ ہے عباس کا لاشا. کڑیل جوان بھائی کا لاشا جس کے لاشے پہ کمر پکڑ کے مرثیہ پڑھا. آواز دے کر کہا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تیسرے لاشے کا بتاؤں نام وہ ہے قاسم کا لاشا. پامال بھتیجے کا لاشا. لاشا اٹھا کر تو لے آئے حضرت قاسم کا, مگر جب بھی لاشا لاتے تھے نا امام حسین تو اس لاشے کی وارث بیویاں کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی. مگر جب جناب قاسم کا لاشا لائے تو ساری بیویاں نظر آئیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. ہاں امام حسین نے جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بی بی کی آواز آئی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب بیویوں نے جا کر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سارے ہیں اور حضرت ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے شکرن شکرا حقاً حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا نا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. تو آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا. اپنے بچے کا پامال لاشا غور سے دیکھتی رہی اور ایک مرتبہ کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. ہاں ہاں ہاں. امام حسین نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کے سوئے سے چاک چاک ہو گیا, جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا. بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی؟ ماں مانگ رہی تھی نا. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا تار تار کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. 11 محرم کو اسیروں کو کوفے لے جایا گیا. کوفے سے شام گئے, شام میں اسیر رہے. اسیری سے جب رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی مگر بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا اور جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی نا امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چوتھے لاشے کا نام بتا دوں وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس کیفیت میں امام حسین نے اپنے بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ کے گھروں میں, جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید کے لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا, اور بڑے بچے تسلی سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا بھائی ہے نا پہلے اسے دیں گے پھر ہمیں دیں گے. امام حسین جب علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو سارے بچے آپس میں کہہ رہے تھے چھوٹا ہے نا پہلے اسے پانی پلائیں گے پھر ہمیں لے جائیں گے. جب دور سے امام حسین کو بچوں نے آتے دیکھا تو جناب سکینہ نے دور سے ہی آواز لگائی بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا. لیکن عزادارو جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کا پردہ ہٹا اور خیمے کے دروازے پر اس بچے کی ماں آ کے کھڑی ہو گئی. امام حسین نے اپنی زوجہ جناب رباب کو دیکھا, الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگے اور آواز دے کر فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے دور سے فرمایا آپ میرے مولا ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ میرے والی ہیں, آپ اللہ کی حجت ہیں. یہ جیسے ہی جملہ سنا نا امام حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک مرثیہ پڑھا اور وہ جملہ سن لیجئے بس. اور وہ مرثیہ یہ تھا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا. یا بنیا مثلوں کا ینہر, کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. آواز آئی ہے رباب یہ بچہ گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر پائے گا, لاؤ اسے قبر کے حوالے کر دیں.
ننھی سی قبر تھی، حسین نے اپنی کمائی خاک میں ملا ڈالی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات